الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا سالانہ مرکزی ملک گیر دورہ اپنے کامیابی کے ساتھ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور کل ملتان میں قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں بہت عظیم مجلس اسی طرح برپا ہوئی. تو اس میں کچھ ہم نے اخلاق کے بارے میں اور اخلاق کی ایک مختصر تعبیر کے بارے میں گفتگو کی. تو اس کے تسلسل میں میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق کا ہماری دنیاوی زندگی میں، ہماری دینی زندگی میں، اور نہ صرف دنیاوی اور دینی زندگی میں بلکہ فی الحقیقت ہماری آخرت کے اوپر، ہماری عاقبت پہ جس جانب مومن سفر کرتا ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہے. یہ تو بحث کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس گفتگو کی کہ مومن کی زندگی دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے. مومن کی علامت ہی یہ ہے، اس کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ کہ مومن کے ہر عمل کا نتیجہ اخروی زندگی پہ نکلتا ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت پہ توجہ رکھ کے کرتا ہے. اور جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مختصر سورہ نازل فرمائی ہے. مختصر ایک سورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سورہ کے متعلق سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے لیے جیسے اس نے پورا قرآن نازل کیا ہے، امام شافعی کنڈیشنل سینٹنس کے ساتھ یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی اترتا اور محض ایک یہی سورت نازل ہوتی تو امت کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی۔ اتنا عظیم پیغام اس سورت کے اندر پنہا ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے۔ اس کے بعد دو باتیں فرمائیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کی وصیت کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو صبر کی وصیت کرتے رہے، جو صبر کی تلقین کرتے رہے اور جو حق کی تلقین کرتے رہے۔ اس پوری سورہ کا مضمون تو ایک بالکل الگ موضوع ہے، میں اس سے وہ تصور عرض کرنا چاہتا ہوں جو اخلاق کے باب میں حجت الاسلام امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایمفسس ہے، جو اصرار ہے احیاء العلوم میں اخلاق کی بحث کا، جہاں سے وہ آغاز کرتے ہیں، وہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔ اس کے رنگ میں، یعنی صبغۃ اللہ، اس کا جو رنگ ہے، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو، اس کے اخلاق کو اختیار کر لو، اس کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈال دو۔ اور اس کا اخلاق کیا ہے؟ اس کا اخلاق قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی ان آخری دو آیات میں بیان ہوا کہ پہلے دو اعمال ایسے ہیں جو مومن نے اختیار کرنے ہیں۔ کس طرح؟ کہ ایمان لانا ہے، اس کی زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ جب ایمان آ گیا، یعنی اقرار و تصدیق اسے نصیب ہو گئی، تو گویا ایمان کا پودا اس کے وجود میں کھل اٹھا۔ اب اس کے بعد آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی الفاظ دیگر، ان کا مفہوم میں جمع کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ والفاظ دیگر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں راستے ہیں، حق کی تلقین کے اور صبر کی تلقین کے، یہ دونوں سنت الہی ہیں، یہ دونوں اخلاق الہیہ میں سے ہیں کہ اللہ نے کتاب میں حق کی وصیت فرمائی ہے، اللہ نے کتاب میں صبر کی وصیت فرمائی ہے، صابرین کے ساتھ رہنے کا کہا ہے، اور خود یہ بتایا کہ ہم بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ صبر کرنے والوں کا جو صبر ہوتا ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، وہ کبھی بیکار نہیں جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ تخلق باخلاق الربوبیت حتی قیل تخلق باخلاق اللہ، وذلك في اكتساب محامد الصفات التي هي من صفات الالہیہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اخلاق پروردگار کے ساتھ متخلق ہونا، یہاں تک کہ جیسے کہا گیا کہ اپنے آپ کو اخلاق الہیہ سے متخلق کر لو، اور یہ اس طرح امر ہے کہ اوصاف الہیہ میں سے جو محامد صفات ہیں انہیں حاصل کیا جائے، یعنی جو صفات جمال ہیں، بندہ ان صفات جمال کا عکس بن جائے زمین کے اوپر۔ رنگے او برکن مثال او شبی، در جہاں عکس جمال او شبی، کہ اخلاق الہیہ کا رنگ اپنے اوپر اوڑھ لو،
جس طرح وہ رحمت فرماتا ہے، جس طرح وہ کرم کرتا ہے، جس طرح وہ احسان کرتا ہے، جس طرح وہ مخلوق سے محبت کرتا ہے، جس طرح وہ رزق بانٹتا ہے، جس طرح وہ سائل کو خالی نہیں لوٹاتا، جس طرح وہ ہر توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا بندے کو اسی طرح اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جانا چاہیے کہ اس کے در سے کوئی خالی نہ لوٹے، کسی سائل کا ہاتھ خالی واپس نہ جائے، جو رزق اسے بخشا گیا اس رزق کو بانٹے، اور جو مستحق ہے اسے بھی دے، جو مستحق نہیں اسے بھی عطا کرے۔ یہ اخلاق الہیہ ہے۔ اب جو نعمتیں میرے پاس ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، جو نعمتیں میرے پاس ہیں، میرے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں؟ ہر آدمی اپنے سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں، میرے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں؟ لیکن میرے پاس ہیں، یہ کس کی عطا سے ہیں؟ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اس نے اپنے خزائن سے مجھے عطا کی یہ نعمتیں، حالانکہ میں اس بات کی دلیل نہیں رکھتا کہ میں ان کا مستحق ہوں۔ کوئی مجھے کہے کہ ثابت کرو کہ تم ان نعمتوں کا مستحق ہے، میں اسے ثابت نہیں کر سکتا کہ میں واقعتاً ان نعمتوں کا مستحق ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر ثابت کرنے بیٹھوں تو دلیل میرے خلاف جائے، لیکن اس کے باوجود کہ میں مستحق نہ تھا ان نعمتوں کا، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں بخشی ہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ صرف وہ سائل جو دیے جانے کا مستحق ہوتا ہے، صرف اسی کو دینا سخاوت نہیں ہوتی، اس کو دینا بہتر ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے۔ لیکن عروج سخاوت یہ ہے، حقیقتاً سخاوت یہ ہے کہ جتنا مستحق یعنی جو حق رکھتا ہے اسے دیا جائے، جو حق نہیں رکھتا مگر دست سوال دراز کر دے اس کا ہاتھ بھی خالی نہ لوٹایا جائے۔ یہ اخلاق الہیہ میں سے ہے۔ اور پھر امام غزالی نے گنوائی، من العلم والبر والاحسان واللطف والافادۃ الخیر والرحمت علی الخلق، مثلا علم ہے، نیکی ہے، علم اخلاق الہیہ میں سے ہے، یعنی محامد صفات میں سے ہے۔ علم اختیار کرنا، نیکی کی طرف احسان، لطف، دوسروں کو خیر پہنچانا، خلق خدا پہ رحم کرنا، اور پھر فرماتے ہیں وَالنَّصِيحَةِ لَهُمْ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى الْحَقِّ، انہیں نصیحت کرنا اور انہیں حق بات کی ہدایت کرنا۔ اللہ نے قرآن کو نصیحت بنایا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن نصیحت ہے عالمین کے لیے۔ تو نصیحت کرنا یہ بھی اخلاق الہیہ میں سے ہے، اور حق کی نصیحت کرنا یہ تو عین اخلاق الہیہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ اخلاق میں یہ چیز شامل ہے کہ بندہ حق کی دعوت دے، بندہ صبر کی دعوت دے، اور یہ مومن کے اخلاق کے وہ اوصاف ہیں جو مومن کو عوام سے خواص میں لے جاتی ہے۔ جو چیز آپ انبیاء کو دیکھیں، یعنی انبیاء کی میں کئی مرتبہ یہ مثال دیتا ہوں کہ انبیاء کی کل جد و جہد، کسی نبی کی، کسی رسول کی جد و جہد سامنے رکھ لیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے پاس ایک عمدہ نمونہ ہے۔ حضور کی کل جد و جہد جو ہے اس کا بیشتر حصہ آقا پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اہل بیت کو، اپنی امت کو نصیحت کرنے پہ، حق کی تلقین کرنے پہ گزارا ہے۔ تو نصیحت حق کرنا، رغبت حق دلانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور انبیاء نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ اللہ جو وحی اتارتا رہا اپنے ملائک کے ذریعے انبیاء اور رسولوں کی طرف، وہ نصیحت حق تھی۔
اور انبیاء اس نصیحت حق کا ابلاغ کر کے اس اخلاق سے متخلق ہوئے، اور مومن اس دنیا کے اندر اس پیغام کو عام کر کے اپنے آپ کو اخلاق الہیہ سے متخلق کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سارے اخلاق کی تکمیل کا بھی آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور جو امتی مصطفیٰ ہے اس کی علامات میں، اس کی شناخت میں، اس کی پہچان میں بنیادی اس کی پہچان مومن کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ جس کے جتنے قوی اخلاق ہوتے ہیں، جس کے جتنے بلند اخلاق ہوتے ہیں، وہ دین کو اتنا سمجھنے والا ہوتا ہے، دین کے اتنا عمل پیرا ہوتا ہے، دین میں اتنا کامل ہوتا ہے۔ اور 4 جملوں میں اس سارے باب کو سمپ کر دیا، کنکلوڈ کر دیا سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے؟ صفت سید المرسلین وافضل اعمال الصدیقین وهو على التحقیق شطر الدین وثمرة مجاہدة المتقین وریادة المتعبدین۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو اخلاق ہے یہ خاتم الانبیاء کی صفت عظیم ہے۔ اور دوسری بات، اور صدیقین کا افضل ترین عمل ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ یہ حقیقت میں وَهُوَ عَلَى التَّحْقِيقِ شَطْرُ الدِّينِ۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ فی الحقیقت جو میں تحقیق کر کے پہنچا ہوں، اخلاق دین کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ اخلاق ہے۔ فقہ کیا ہے؟ ایک اخلاق کی تشکیل ہے، ایک اخلاق کی تشکیل ہے کہ تجارت کے اصول کیا ہوں گے، وہ اس اخلاق کے تابع ہوں گے جنہیں فقہ مقرر کرتی ہے۔ ازدواجی حقوق کیا ہوں گے، وہ اس اخلاق کے مطابق ہوں گے، فقہ جس کی تدوین کرتی ہے۔ جنگ کیسے ہوگی، کس اخلاق کے تابع ہوگی، اس اخلاق کے تابع ہوگی، فقہ جس کی تدوین کرتی ہے۔ چال ڈھال کیسے ہوگی، پاکی پلیدی کے کیا اوامر کیا نواہی ہیں، یہ سارے وہ امور ہیں جن کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نصف دین اخلاق ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اخلاق ہے یہ متقین کے مجاہدے اور عابدین کی ریاضت کا ثمرہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے اخلاق۔ یہ اخلاق کا ایک پہلو ہے۔ اب میں اخلاق کا دوسرا پہلو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسلام کے مسلمانوں کے بہت عظیم سائنسدان، طبیب، فلسفی، ابن سینا، اسلام کے بہت عظیم صوفی ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ کچھ وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، بڑی باریک بات ہے۔ ابن سینا ابو سعید ابو الخیر کے پاس آئے، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا، تو ابن سینا جب جانے لگے تو انہوں نے لوگوں کے ذمہ کیا کہ میں نے حضرت شیخ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، تو میرے بارے میں شیخ جو تبصرہ کریں وہ میرے لیے قیمتی ہوگا، آپ نے مجھے آگاہ کرنا ہے کہ شیخ نے میرے بارے میں کیا کہا۔ ابن سینا چلے گئے تو شیخ سے بعد میں لوگوں نے پوچھا، شیخ ابو سعید ابو الخیر سے، کہ ابن سینا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا
کہ ابن سینا اخلاق ہا ندارت، فارسی میں ابن سینا اخلاق ہا ندارت، کہ ابن سینا اخلاق نہیں رکھتا، ابن سینا اخلاق نہیں رکھتا۔ تو وہ بات پھیلتی پھیلتی ابن سینا تک جا پہنچی۔ انہوں نے کہا بھائی حضرت شیخ نے تیرے بارے میں کہا ہے کہ ابن سینا اخلاق ہا ندارت۔ ابن سینا تک گیا، اسے بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا یہ صوفی پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، کتابوں سے شغف نہیں رکھتے۔ ابو سعید ابن خیر کو پتہ نہیں ہے میں نے اخلاق پہ اتنے مقالے لکھے ہیں، میں نے اخلاق پہ 6 کتابیں لکھی ہیں، میں نے اخلاق پہ اتنا درس دیا ہے، میں فلسفہ اخلاق کا فلسفی ہوں۔ پتہ نہیں ہے ابو سعید ابن خیر کو میرے بارے میں کہتا ہے کہ ابن سینا اخلاق اور ندارت، تو نہیں پتا کہ میں نے اخلاق پہ اتنا کچھ لکھا ہے۔ جاؤ میری کتابیں، میرے مقالات دو ابو سعید ابن خیر کو، اسے پتہ چلے میں نے اخلاق پہ کیا کہا ہے، میں اخلاق پہ کتنا جانتا ہوں۔ تو وہ بات ابو سعید ابن خیر تک پہنچی۔ ابو سعید ابن خیر نے کہا کہ میں نے ابن سینا کے اخلاق جاننے کے متعلق تو بات ہی نہیں کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ ابن سینا اخلاق ہا نہ داند، میں نے یہ نہیں کہا کہ ابن سینا اخلاق جانتا نہیں ہے، میں نے کہا ہے ابن سینا اخلاق ہا نہ دارت، ابن سینا اخلاق رکھتا نہیں ہے۔ تو داند میں اور دارد میں فرق ہوتا ہے۔ داند ہوتا ہے جاننا، اور دارد ہوتا ہے اس کی عملی تفسیر ہونا۔ دانت دانستن سے ہے اور دارت داشتن سے ہے۔ دانستن کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور داشتن کا مطلب ہوتا ہے رکھنا۔ تو ابو سعید ابن خیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے علم پہ، اس کے جاننے پہ، اس کی معلومات پہ، اس کے مقالات پہ میں نے تبصرہ نہیں کیا، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اخلاق پہ مقالات لکھنے کی صلاحیت سے معروم ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اخلاق کی عملی تفسیر اور عملی تعبیر نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق کے 2 پہلو ہیں جنہیں آپ تھیوری اور پریکٹیکل سے سمجھ سکتے ہیں۔ تھیوری ایک الگ چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اخلاق سیکھنا ہوتا ہے، اخلاق جاننا ہوتا ہے کہ اخلاق ہوتا کیا ہے، اخلاق کہتے کسے ہیں۔ اس کے بعد اس اخلاق کی عملی تفسیر اور اس اخلاق کی عملی تعبیر بننا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری عظیم ترین وراثت تھی، یہ اخلاق کی تعلیم، اخلاق کی تدریس، اخلاق کی ثقافت، اخلاق کی تہذیب۔ یہ ہمیں سکھائی گئی، یہ ہمیں سکھائی جاتی تھی، یہ ہمارے درمیان رائج تھی۔ لیکن وہ جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا لارڈ تھا فرنگ کا، اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ کسی کو غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے، غلام کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا کہ جو بندہ بڑا مضبوط ہو، جو قوم بڑی مضبوط ہو، اسے غلام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ کہ اس کو تعلیم کے تیزاب میں ڈالو، تعلیم کو اتنا خوشنما بنا کے پیش کرو کہ وہ کہے کہ واقعی یہ تعلیم ہے۔ آج آپ دیکھیے جو ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں، جو پرائیویٹ برینڈز ہیں ان اسکولوں کے، وہاں سے جو جنریشن نکل کے آ رہی ہے، معذرت میں چاہتا ہوں، میں خود بھی پرائیویٹ اکیڈمی میں پڑھتا رہا ہوں، اس میں اگر کوئی صاحب اخلاق وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں تو یہ ان پہ طعن نہیں ہے، یہ ایک جنرل ہماری تصویر ہے معاشرت کی
کہ کیا پڑھا رہے ہیں وہاں پہ، کون سا اخلاق سکھاتے ہیں وہاں پہ، اور عام طور پہ بھی معاشرت کے اندر کون سی تہذیب باقی رہ گئی، کون سا احترام باقی رہ گیا، کون سے آداب باقی رہ گئے، کون سی مرقت باقی رہ گئی، جس فرسٹریشن کا ہم شکار ہیں۔ آپ آئیں 10 منٹ جی ٹی روڈ پہ سفر کر کے دیکھ لیتے ہیں ہماری اخلاقی حالت کیا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے برداشت کرنے پہ تیار نہیں، چاہے جیپ والے ہیں، چاہے کار والے ہیں، چاہے رکشے والا ہے، چاہے ٹریکٹر ٹرالی والا ہے، چاہے اسکوٹر والا ہے، چاہے ٹرک ٹرالر والے ہیں، کوئی دوسرے بندے کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ ٹریلر والے کا جیپ بس چلے تو وہ رکشوں کو، سواریوں کو روند کے اوپر سے گزر جائے گا، اور اسکوٹر والوں کا بس چلے تو وہ 2 ٹکڑے کر کے ٹرکوں سے ان کے درمیان سے گزرے۔ یہ فرسٹریشن کا عالم ہے۔ یہ فرسٹریشن اخلاق کی عدم موجودگی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اس پہ بڑی ایک خوبصورت نشست ہوئی کہ یہ کیسے اس چیز کو ختم کیا ہمارے پرائیویٹ سکولوں نے، اور میں خود بہت عرصہ تک یہی سمجھتا رہا کہ اس کا ذمہ دار ہمارا یہ پرائیویٹ نظام تعلیم ہے، اس کا ذمہ دار ہمارے یہ ادارے ہیں جنہوں نے استاد کی حیثیت کو ختم کر دیا، یعنی اسے ایک معلم سے، اسے ایک استاد سے تنخواہ دار ملازم بنا دیا، ایک ویج سلیو بنا دیا، سیلری سلیو بنا کے رکھ دیا استاد کو۔ پہلے میرا یہ تصور تھا، پھر چند سال پہلے میں نے ایک انٹرویو سنا، پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر ہو رہا تھا، ایک پاکستان کے بہت مشہور برانڈ سکولوں کا، اس کے کوئی ڈائریکٹر تھے یا کون تھے، وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو یہی بحث چل رہی تھی کہ پرائیویٹ سکول کیا پڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا اور مجھے اپنا پورا فلسفہ، اپنی پوری تفہیم تبدیل کرنی پڑی ایک جواب سے۔ میری پوری انڈرسٹینڈنگ بدل گئی اس چیز کی کہ ذمہ دار کون ہے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے اس کے ذمہ دار ہیں، یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کا مقصد ہماری معاشرت کو، ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ یہاں پہ چل رہے ہیں۔ لیکن وہ سوال ان پہ ہوا کہ آپ اپنے سکولوں میں پریورٹی پہ کیا چیز پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو والدین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم وہ پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پیرنٹس کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ جو پیرنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم وہ پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا پیرنٹس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی برٹش ایکسنٹ اور برٹش انگلش۔ والدین کے نزدیک تعلیم منہ ٹیڑھا کر کے برطانوی لہجے کی، برطانوی ڈائلیکٹ کی انگریزی بول لینا ہے۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ پرائیویٹ سکول مسئلہ نہیں ہے، ان کا نظام مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو والدین میں ہے، مسئلہ تو پیرنٹس میں ہے۔ یہ سادہ فارمولہ ہے اکنامکس کا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ جس کی ڈیمانڈ بڑھے گی، جس چیز کی ڈیمانڈ کی جائے گی، سپلائی وہی ہوگی۔ تو اگر ڈیمانڈ صرف انگریزی ہے تو وہ تو ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ تو سکھا رہے ہیں۔ اخلاق کس نے ڈیمانڈ کیا؟ کس نے جا کے اپنے پرائیویٹ سکول کے پرنسپل کو کہا جہاں اس کے 2 یا 3 یا 4 یا 5 بچے پڑھتے ہیں؟ کس نے جا کے اس کو کہا کہ میرے بچے کو ابو سعید ابو الخیر کی اخلاقیات پڑھاؤ؟ کس نے جا کے ان پرائیویٹ سکولوں سے ڈیمانڈ کیا کہ میرے بچے کو سعدی شیرازی کی اخلاقیات پڑھاؤ؟ کس نے جا کے یہ ڈیمانڈ کیا کہ میرے بچے کو فرید الدین عطار کی، جلال الدین رومی کی اخلاقیات پڑھاؤ؟ کس نے پوچھا ہے جا کے؟ کس نے جا کے ڈیمانڈ کیا؟ اگر کوئی اس پہ پریشان نہیں ہے، اگر کوئی اس پہ خواہش مند نہیں ہے، اگر کوئی اس کا متمنی نہیں ہے، تو وہ کیوں پڑھائے؟
وہ کیوں اجرا کرے اپنے اسکول میں اس کا؟ وہ کیوں ایک اضافی فالتو ٹیچر رکھے اس کے لیے جس کو وہ تنخواہ دے، اور ایسے ٹیچر کو رکھے جس ٹیچر کا علم والدین کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، جس کا علم والدین سمجھتے ہیں کہ یہ کسی گھاٹے کا نہیں ہے۔ مجھے کچھ بچے ملے لاہور میں، میرے کچھ دنوں کا قیام تھا لاہور میں، وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا جی کہ آپ سے ہم فارسی سیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑے پیارے برگر سے بچے تھے، ہم جی فارسی سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ، میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک فارغ ہوتا ہوں، آپ اس میں آ جائیں تو ہم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ٹائم ہوا اس میں ہم کچھ اسباق پڑھ لیں گے۔ وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ آئے میرے پاس، تو ان میں سے ایک نے مجھے بتایا، کہتا ہے جی میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں ایک فارن لینگویج سیکھ رہا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں میں فارن لینگویج سیکھنا ایک اچھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا کی جتنی زیادہ زبانیں آتی ہوں وہ آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا، وہ ساری پھر کمیونٹی اسی طرح کی، ممی ڈیڈی برگر بچے۔ انہوں نے کہا جی میں آج کل فارن لینگویج سیکھ رہا ہوں۔ اچھا آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں فارسی سیکھ رہا ہوں۔ گائے are you really mad guy؟ فارسی سیکھ کے کیا کرو گے؟ تم نے ایران میں جا کے اسٹڈی کرنی ہے۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہتا ہے یہ فارسی ایران میں اسٹڈی کرنے کے لیے سیکھی جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہاں پہ 1000 سال تک فارسی کی حفاظت کی تھی۔ تمہاری ساری اخلاقیات، تمہارے عدالتی فیصلے، تمہاری تاریخ، تمہارے شجرے، تمہاری زمینوں کا سارا ریکارڈ، تمہارے بادشاہوں کی خط و کتابت کنورسیشنز، یہ سارا تاریخی مواد یہ فارسی کے اندر تشکیل دیا جاتا تھا۔ ہم نے پڑھی مدرسے میں، جب آغاز کیا سب سے پہلی کتاب مدرسے میں کریمہ سعدی پڑھائی جاتی تھی۔ اس وقت ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم فارسی سیکھنے کے لیے کریمہ سعدی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تو جب شعور کی عمر کو پہنچے تو پھر سمجھ آئی کہ یہ فارسی سیکھنے کے لیے تو نہیں تھی۔ 3 سبق ہیں کریمہ سعدی کے، پہلے دو سبق ہیں، ایک جس میں وہ حمد باری تعالیٰ بیان کرتے ہیں، دوسرا جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف اور نعت بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد پوری کی پوری کریمہ سعدی جو مجھے 12 سال کی عمر میں پڑھائی گئی، وہ ساری کی ساری علم الاخلاق پہ مبنی تھی۔ اخلاق کیا ہے؟ کہ بچے کے ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ نفس کی پیروی مت کر، اس کے ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ یہ عمر چٹکی کی طرح بیتتی ہے، یہ پلک جھپکنے کی طرح بیتتی ہے۔ اس میں بندے کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تنزل سے عروج کی طرف لے کے جائے۔ اس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ صفت راستی اور مذمت کذب ہوتی ہے، یعنی سچ کی صفت ہوتی ہے، جھوٹ کی مذمت کی جاتی ہے، ظلم کی مذمت کی جاتی ہے، عدل کی صفت کی جاتی ہے، قناعت کی تعریف کی جاتی ہے، اور اسراف و تبذیر کی، فضول خرچی کی مذمت کی جاتی ہے، سخاوت کی تعریف کی جاتی ہے، بخل کی مذمت کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ اخلاق کی تدریس، یہ اخلاق کی تعلیم ہمارے آباء و اجداد ہمیں، ہمارے بزرگوں کو اپنی جھولیوں میں بٹھا کر دیتے تھے، لیکن ہماری یہ کوئی آخری درجے کی ترجیح بھی نہیں رہ گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہے وہ اس پیشے کے علاوہ سب کچھ بننا چاہتا ہے۔ اس پیشے کے علاوہ سب کچھ بننا چاہتا ہے۔ ہر ایک اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ یہ آپ سرکاری اداروں میں، آئینی اداروں میں دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے۔ آپ باقی معاشرے کے طبقات کے اندر دیکھیں، ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ سیاستدان سے بڑھ کے کچھ بننا چاہتا ہے۔
پیر رشد و ہدایت سے بڑھ کے کچھ بننا چاہتا ہے، مولوی وہ اپنے ممبر سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتا ہے، وکیل بہت سے وکلاء بیٹھے ہیں، بھائی مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے، وہ وکالت کے علاوہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر یعنی کبھی تاریخ میں نہیں سنا تھا کہ ڈاکٹر ہسپتال میں علاج کرنے سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیات آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ بقراط کی اخلاقیات آج تک میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے کہ جو بنیادی ایتھکس ہیں طبیب کے لیے، جراح کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، وہ کیا ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے ایک ڈاکٹر کو کہ وہ کہے جناب میں آپریشن تھیٹر میں نہیں جا رہا، وہ کہے میں ایمرجنسی میں نہیں جا رہا، جبکہ مریض وہاں تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہا ہے۔ تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہا ہے۔ یہ ابھی آپ دیکھیں پی ایچ سی میں جو ماجرا ہوا تو انہوں نے کہا جی لوگ کیسے مر گئے؟ میں نے کہا اصل میں وہاں کچھ ایسے لوگ پڑے تھے جو نزاع کی حالت میں تھے، جن کی روح اٹکی ہوئی تھی، شفا ممکن نہیں تھی اور پرواز روح کر نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کچھ نیک لوگ گئے تو وہ 4 لوگ جن کی روحیں اٹکی ہوئی تھی، ان کی روحیں ان نیکوں کے جانے سے پرواز کر گئی۔ یہی حال صحافت میں ہے، یعنی اب صحافی ہونا یہ نہیں ہے کہ میں کسی خبر کو یا میں کسی تحقیق کو یا میں کسی جو معاشرے کے اندر کوئی مثبت یا منفی ڈیولپمنٹ ہے اس کے پوچھنے یا بتانے کے لیے میں کوشاں ہوں، بلکہ آپ کو اگر فون آتا ہے کہ جی میں فلاں ایڈیٹر یا فلاں ڈپٹی ایڈیٹر یا فلاں بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے تعارف کروانے کا مطلب آپ کو مرعوب کرنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تمہیں کرنا پڑے گا، نہ کیا تو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ یہ تجاوز ہے ان اخلاقی حدود سے جو آپ کا پیشہ آپ کو سکھاتا ہے، جو آپ کا پیشہ آپ کو سکھاتا ہے۔ والدین، یہ آج کل ایک تھیوری ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو دوست ہیں، ہمارا تو وہ والدین اور بچوں والا رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ ایک والد ہو کے کہہ رہے ہیں؟ میں بھی اسی بات کا قائل ہوں کہ نرمی سے، محبت سے، اخلاق، تمیز، تہذیب سے، نرم لہجے میں اگر کوئی کام ہو سکے تو اس سے بہتر تربیت ہو ہی نہیں سکتی۔ سختی کا مطلب سختی ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ تربیت میں منفی اثرات پیدا کر دیتی ہے، لیکن والد والد رہتا ہے، جتنی دوستی مرضی کر لے۔ اولاد اپنے آپ کو قابل احتساب نہیں سمجھتی والدین کے سامنے۔ والد کے پاس یہ اخلاقی حق حاصل ہے کہ بچہ جب تک سن بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا، اپنے سیاہ سفید کا مالک نہیں ہو جاتا، تب تک والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کی تمام پرسنل بیلانگنگز کو تلاش کر سکے۔ یہ میں اخلاقی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں اس کا نکاح ہو گیا، اس کی منکوحہ بیوی ہے، اس کے بعد ان کو اس کی پرائیویسی کے اندر جھانکنے کا حق نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کس طرح کی کتب پڑھتا ہے، وہ کس طرح کے نوٹس بناتا ہے، وہ کس طرح کے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور آج کے زمانے کے اندر وہ اپنے موبائل کی سکرین پہ کیا دیکھتا ہے، کیا ٹائپ کرتا ہے، کس طرح کا مواد اس کے میموری کارڈ میں، کس طرح کا مواد اس کی یو ایس بی میں، کس طرح کا مواد اس کے لیپ ٹاپ میں، کس طرح کا مواد اس کے اسمارٹ فون کے اندر ہے۔ والدین نہ صرف اس بات کا اخلاقی حق رکھتے ہیں بلکہ اس بات کی ڈیوٹی ہے ان کی کہ یہ چیک رکھیں اس کے اوپر، لیکن خائف ہے۔ اور اولاد انہیں اس بات سے دھمکاتی ہے کہ آپ ابو جی امی جی ہر حد عبور کر سکتے ہیں، میرے اسمارٹ فون کو نہیں چھو سکتے۔ اگر اس میں کچھ ایسا غلط نہیں ہے آپ دکھانے سے ریلیکٹنٹ کیوں ہیں؟ اگر اس میں غلط چیز نہیں ہے
غلط ٹیکسٹ نہیں ہے، غلط پکچر نہیں ہے، کوئی غلط ویڈیو نہیں ہے، کوئی غلط رابطہ نہیں ہے۔ آپ دکھانے میں ریلیکٹنٹ کیوں ہیں؟ آپ دکھانے میں تذبذب کا شکار کیوں ہیں؟ شوہر جب اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دے ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے، اخلاقی جواز رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کے ڈیٹا کو دیکھ سکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اخلاق کے وہ پیمانے ہیں کہ میری یہ التماس ہے کہ ان کو کبھی پامال نہ ہونے دیں، ان کو تھامیں۔ اور جہاں سے خرابی کی بنیاد ہے، اگر آپ کے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں، آپ کے بچے اگر پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں، میری تمام مسلمانوں سے خاص طور پہ اہلیان پاکستان سے یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ جائیں اپنے پرائیویٹ سکولوں کے پرنسپلز کی، ان کے آنرز کے، ان کے ڈائریکٹرز کے، ان کے سی ای اوز کے دروازوں پہ دستک دیں، انہیں کہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ جب نکلے تو محمد مصطفیٰ کے اخلاق کا پاسدار و پاسبان بن کے نکلے۔ اسے کیا پڑھانا ہے، ایجوکیشنسٹ کے طور پہ تمہاری ذمہ داری ہے اس بات کا تعین کرنا۔ اگر انگریزی پڑھانی ہے، انگریزی ہماری ایک غلامانہ زبان ہے، ہم برٹش کالونی تھے، میں کئی ممالک میں جاتا ہوں، موراکو گیا تو ان کی اپنی زبان عربی تھی، یا وہ فرینچ بولتے تھے۔ فرینچ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فرانس کی کالونی تھے، وہ فرینچ بولتے ہیں۔ اب وہاں کسی کو انگریزی نہیں آتی، آپ کو یا فرینچ میں بات کرنی پڑے گی یا عربی میں بات کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں کوئی آ جائے موراکن تو وہ اسی طرح تنگ ہوگا، اس لیے کہ اسے یہاں یا اردو میں بات کرنی پڑے گی یا انگریزی میں بات کرنی پڑے گی۔ ہم فرینچ اس لیے نہیں بولتے کہ ہم فرانس کے غلام نہیں تھے۔ پھر انگریز کو تو قائد اعظم نے نکال دیا، انگریز کو تو لیاقت علی خان نے نکال دیا، لیکن انگریز کے غلام یہاں رہ گئے، انگریز کے غلام یہاں رہ گئے، انگریز کے بچھائے ہوئے جال بچھے رہے، انگریز کے بنائے ہوئے ادارے انگریزی مفادات کے تحت اسی طرح لوگوں کو تیار کرتے رہے۔ یہاں ایسی اشرافیہ بلکہ بدماشیاں مسلط ہو گئی جنہوں نے کہا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو ترقی کا معیار انگریزی زبان ہوگا، اگر پڑھا لکھا کہلوانا ہے تو پڑھا لکھا کہلوانے کا معیار انگریزی زبان ہوگا۔ اگر تم انگریزی فار بول سکتے ہو تو تم پڑھے لکھے بھی ہو، بیوروکریٹ بھی بن سکتے ہو، لیڈر کہلانے کا استحقاق بھی رکھتے ہو۔ اگر تمہیں انگریزی زبان و ادب اور لغت کے اوپر دسترس حاصل نہیں ہے تو ہم تمہیں الٹریٹ ڈکلیئر کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ لوگ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے اہل نہیں ہیں، آپ لوگ کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر آگے نہیں جا سکتے۔ یہ غلامانہ ذہنیت تھی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ہم اس پہ سمجھوتا بھی کریں تو آپ جا کے کہیں ان سے کہیں جا کے کہ آپ سادی شیرازی انگریزی زبان میں پڑھا دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے سادی کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ سادی آپ کو سکھاتا ہے کہ چوبینی یتیم سرفگند بیش، چوبینی یتیم سرفگند پیش، مدح بوسہ پر روح فرزند خیش۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یتیم کو دیکھو کہ تمہارے سامنے افسردہ بیٹھا ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہے، تو لوگوں اس یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ نہ دینا۔ یہ اخلاق تھا جو سعدی نے سکھایا۔ رومی نے کیا سکھایا؟ اس نے کہا کہ آدمی مخفی ترزیر زبان، این زبان پر دست بر درگاہ جان۔ رومی نے پڑھایا کہ پورا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اعتراض ہوا کہ زبان 4 انچ کی ہوتی ہے، انسان 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، تو 4 انچ کے پیچھے 6 فٹ کیسے چھپ سکتا ہے؟
تو یہ تشبیہ غلط ہے رومی کی، تلازمہ غلط ہے رومی کا۔ تو رومی نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا کہ آدمی مخفیس در زیر زبان، این زبان پردست بر درگاہ جان۔ کہ گھر دیکھا ہے تم نے، گھر میں کمرے ہوتے ہیں، بڑا گھر ہوتا ہے، کمرے ہوتے ہیں، ایک طرف کچن ہوتا ہے، ایک طرف غسل خانے ہوتے ہیں، ایک طرف کپڑے دھونے کی ٹوٹی لگی ہوتی ہے، ایک طرف باہر چولہا بنا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف ڈور ڈنگر بدے ہوتے ہیں، ایک طرف سین ہوتا ہے، اس میں تھوڑے بہت درخت پودے لگے ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ڈیوڑی کے ایک پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لاکھ مرتبہ بھی گھر کے آمنے سامنے سے گزر جاؤ، اگر پردہ ڈیوڑی پہ گرا ہوا ہے تو تمہیں اس گھر کے اندر کچھ نظر نہیں آئے گا، پردہ اٹھا تو پورے گھر میں تم دیکھ سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جیسے اتنا بڑا گھر ڈیوڑی کے ایک چھوٹے سے پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اسی طرح پورا انسان اپنی ایک چھوٹی سی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ زبان کھلی، پورا انسان باہر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل کٹویوں کی مثل ہیں، کٹوی کی مثل ہے، تمہاری زبان کٹوی کے ڈھکن کی مثل ہے۔ جب تک ڈھکن کٹوی پہ ہے کسی کو معلوم نہیں کہ کٹوی میں کیا پک رہا ہے۔ جیسے ڈھکن اٹھا سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کٹوی میں کیا پک رہا تھا۔ فرمایا جو تمہارے دل میں ہے وہ پوشیدہ رہتا ہے، جب تم زبان کھولتے ہو دل تمہارا سارا اندر کی ساری شخصیت تمہاری زبان کے ذریعے اظہار کر دیتی ہے اپنا کہ میں کیا ہوں۔ میرے دوستو، آپ جائیں ان پرنسپلز کے، ڈائریکٹرز کے، سی ای اوز کے دروازوں پہ دستک دیں، انہیں کہیں کہ ہمیں یہ بد اخلاق جنریشن نہیں چاہیے، ہمیں اخلاق مصطفی سے مزین نیشن چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اخلاق پہ تھی، اور جو امتی اخلاق سے رغبت نہیں رکھتا، اخلاق کو جاننا نہیں سیکھتا، اخلاق کو اپنانا نہیں سیکھتا، اس امتی کا کیا تعلق اس خلق عظیم کے پیکر سے ہے؟ میرے دوستو یاد رکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند اخلاق میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عاجز کر دے عقل کو، جو عقل کو عاجز کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند اور اتنا عظیم تھا کہ عقلیں میرے نبی کے اخلاق کے سامنے جھک گئی، دل میرے نبی کے اخلاق کے سامنے جھک گئے۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہی، وہ سرے سروراں کیسے خم ہوتے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک سے۔ آج بھی آپ جب سلام کے لیے داخل ہوتے ہیں باب السلام سے، مدینہ منورہ میں باب السلام سے آپ داخل ہوئے، ریاض الجنہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ ہے، آپ اسے گزرتے آ رہے ہیں۔ جو ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے دروازے ہیں ان میں ریاض الجنہ اور مدینہ منورہ کی فضیلت پہ صحیح احادیث درج ہیں۔ جیسے ہی حجرہ مبارکہ شروع ہوتا ہے جہاں آپ سلام پیش کرتے ہیں، حجرہ مبارکہ پہ وہ آیات ادب ہیں، آیات تعظیم ہیں جو سورہ حجرات کی ابتدا میں ہیں۔ پھر آپ آگے آتے ہیں جہاں پہ حجرہ مبارک ختم ہو رہا ہے، یعنی جہاں وہ برآمدہ سامنے سے سلام پیش کرنے کا مواجہ شریف سے اور قدمین والا برآمدہ جہاں ان کی نکڑیں ملتی ہیں، اس نکڑ پہ شعر لکھا ہے، وہ قصیدہ ہے پورا عبداللہ حداد الیمانی رحمت اللہ علیہ کا، ترکی زمانے میں تھے، ان کا وہاں ایک شعر لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے حجرے پہ امت کو آج بھی وہ یہ تبلیغ کرتا ہے کہ نبی عظیم خلقہ خلق الذی لہو عظم الرحمن فی سید الکتب، کہ کیا پوچھتے ہو میرے نبی کے اخلاق کا عالم؟ وہ عظیم نبی
جس کا اتنا عظیم خلق تھا کہ اس کے خلق کی عظمت خالق نے اپنی آخری کتاب میں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز فرمایا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جس نے عاجز کر دیا عقلوں کو رسول اللہ کے سامنے. اسلام کی اعلیٰ ترین تدابیر جو فرمائی گئیں ان میں رسول اللہ کا اخلاق اعلیٰ تدبیر تھی. آپ لوگ کبھی 3 شہروں کی فتح کی تاریخ پڑھو، آپ کو معلوم ہو کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی میں ورپہ حیرت میں مبتلا کر دے آپ کو اگر آپ حضور کے اخلاق کی طرف دیکھیں. حبشہ، مدینہ اور مکہ، ان 3 شہروں کی فتح کو پڑھو. حبشہ بغیر کسی تلوار کے فتح ہوا، مدینہ بغیر کسی تلوار بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی داخل مدینہ ہی نہیں ہوئے، مدینہ فتح ہو چکا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ میں گئے، آنکھ برعدا در رحمت کشاد، مکہ را پیغام لا تثریب داد. حضور جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے کہا، صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ اہل مکہ نے حضور پہ ظلم کیے تھے، ستم ڈھائے تھے، تکلیف اور ایذا پہنچائی میرے نبی کو، رنج پہنچائے، غم پہنچائے، دکھ دیے. تو صحابہ میں حمیت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ جذبہ ابھرا، انہوں نے کہا آج انتقام کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج انتقام کا نہیں، آج معافی عام کا دن ہے. میرے دوستو، یہ حلم جو ہے، حلم صفت تقوی ہے، صفت اخلاق ہے، صفت تقوی بھی ہے، علامت اخلاق ہے حلم. زبان سے سچ بولنا یہ علامات اخلاق میں سے ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، وصیت فرمائیے مجھے. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا، علیک بحسن الخلق، اپنے اوپر حسن اخلاق کو لازم پکڑو. فَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا أَحْسَنُهُمْ دِينًا، جو شخص خلق کے اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں اچھا ہوتا ہے وہ دین میں سب سے زیادہ کامل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اس اخلاق کے اوپر تھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بیہقی نے اسے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق یعنی اخلاق بندے کے ناک میں رحمت الہی کی نکیل ہے. بندے کے ناک میں رحمت الہی کی نکیل ہے، اور یہ اس کی ڈور ملک کے ہاتھ میں ہے، فرشتے کے ہاتھ میں ہے، جو اسے بھلائی کی طرف کھینچتا ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ سوء خلق جو ہے، بد اخلاقی جو ہے، یہ بندے کی ناک میں عذاب الہی کی نکیل ہے. یہ بندے کی ناک میں عذاب الہی کی نکیل ہے، اور یہ نکیل شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. شیطان شر کی جانب کھینچتا ہے اور شر دوزخ میں لے کے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فیصلہ کر لو کہ تم اپنی نکیل، اپنی ڈور فرشتے کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو یا اپنی نکیل شیطان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو. اخلاق ہے تو تمہاری ڈور
خیر کے فرشتے کے ہاتھ میں ہوگی، وہ تمہیں خیر سے بھٹکنے نہیں دے گا اور خیر تمہیں جنت تک لے کے جائے گا۔ لیکن اگر تمہاری ڈور فرشتے کے ہاتھ سے نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے سوء خلق کو اختیار کر لیا، برے اخلاق کو اختیار کر لیا، تو تمہاری ڈور شیطان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو بندہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ رحمت باری کے قریب ہونے کو یا شر شیطان کے قریب ہونے کو؟ ترجیح کیا ہے کہ میں کس کے قریب ہو جاؤں؟ پریورٹی کیا دیتا ہے انسان؟ اپنی آخرت، اپنی عاقبت کس چیز میں محفوظ سمجھتا ہے؟ وسیع اور اعلیٰ اخلاق کے اندر، جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جو اخلاق ہے یہ ہمارا صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا کی زینت اخلاق سے ہے، کوئی شک نہیں کہ زینت دنیا اخلاق سے ہے، زینت دنیا اخلاق سے ہے۔ اخلاق اٹھ جائے تو دنیا میں کوئی زینت باقی نہیں، دنیا میں کوئی خوشنمائی باقی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ٹرالیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ہارن دو راستہ لو، یعنی بغیر ہارن کے آپ گزر نہیں سکتے وہاں سے، وہ آپ کو راستہ نہیں دے گا۔ دوسرے معنوں میں اس کا سادہ سا اظہار یہی ہے۔ لیکن وہ ممالک جو اخلاق میں ہم سے بہتر ہیں، جو آداب میں ہم سے بہتر ہیں، آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، آپ اگر ان کو ہارن دیں تو وہ اس کو ایبیوز سمجھتے ہیں۔ وہ ہارن دیا کسی نے اس کو بلا وجہ، اس نے اس کی گاڑی رکوا لی، اس نے کہا کہ literally you abused me، تم نے مجھے گالی دی ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ تم مجھے ہارن دیتے، کیوں دیا تم نے ہارن؟ معیار بدل جاتے ہیں، یہ پیمانے بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ حالت یہ ہے کہ ہسپتال کے اندر وہ ہارن کا نشان بنا ہوتا ہے، اوپر کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے کہ جناب ہسپتال میں ہارن مت بجائیں، یہاں مریض ہیں، کون کس کیفیت میں ہے، کس کو کیسے مشکل سے نیند دلائی گئی، کیا جانو تم اس کی نیند کو، کیا جانو تم اس کی راحت کو۔ لیکن ہسپتال کے اندر لوگ ہارن بجانے سے نہیں رکتے۔ تو یہاں زینت ختم ہو گئی، حسن معاشرت تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے اگر اخلاق نہ ہو تو فی الحقیقت دنیا ہی بندے کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اخلاق ہے تو دنیا آپ کے لیے راحت اور جنت اور تمہارے لیے بہشت بنتی ہے۔ لیکن مومن کے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن اخلاق اللہ کے ترازو میں رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام نے یہ احادیث روایت فرمائی ہیں، میں برکت کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب سے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الترمذی ابواب البر والصلہ سے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث عرض کرتا ہوں، ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان پر اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جس کا سب سے زیادہ بھار ہوگا وہ اخلاق کا ہوگا۔ اور وقت بالکل ختم ہو چکا ہے آج کی تقریب اور نشست کا۔ آخری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک چیز، انسان کی ہر حرکت اور ہر سکنت اخلاق پہ قائم ہے۔ آپ اخلاق کا پہلو کسی لمحے سے آپ خارج نہیں کر سکتے، کسی لمحے سے آپ نکال نہیں سکتے اخلاق کا پہلو۔
آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ہر چیز کو دیکھنے کا ایک ادب مقرر ہے، یعنی 3 لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، 3 لوگ یاد رکھیں۔ مجھے یہ مثال دینے کی اجازت بھی دیجیے، اگر میں یہ مثال دینے کے لیے صحیح مثل کا یا صحیح الفاظ کا انتخاب نہ کر سکوں تو معافی چاہوں گا۔ 3 رشتے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے آتے ہیں، 4 کر گئے، 4 رشتے۔ آپ کی ماں، میری ماں میرے سامنے آتی ہے، آپ کی ماں آپ کے سامنے آتی ہے۔ دوسرا رشتہ، شخص کے سامنے اس کی بیوی آتی ہے، اس کی بہن آتی ہے اور اس کی بھابھی آتی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ان 4 رشتوں کی طرف دیکھنے کے الگ الگ آداب ہیں؟ ان 4 رشتوں کی طرف دیکھنے کے الگ الگ آداب ہیں۔ ماں کی طرف آپ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہن کی طرف آپ ایک اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیوی کی طرف آپ ایک اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، بھابھی کی طرف آپ ایک اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ محض گھر میں بیٹھے ہوئے جو روزمرہ کا معمول ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز کا، 4 لوگ جو روزانہ آپ سے ملتے ہیں، ان کو دیکھنے کے آنکھیں وہی ہیں، قوت بصارت وہی ہے، آپ وہی ہیں، وہ وہی ہیں، لیکن انہیں دیکھنے کے آداب بدل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح ہاتھ اٹھانے کے آداب ہیں۔ ہاتھ کو آپ نے حرکت دی، اب میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، اسے میں ایک اور ادب سے اٹھاؤں گا۔ میرے ہاتھ میں حدیث مبارک یہ لکھی ہوئی اس ورق پہ ہے، اسے میں ایک اور ادب سے اٹھاتا ہوں۔ اور میرے ہاتھ کے اندر اللہ کے ذکر کا یہ اسم ذات ہے، اسے میں ایک اور ادب سے اٹھاتا ہوں۔ اور آپ، یہ سب اوراق تھے، یہ ایک میٹیریل تھنگ ہے، گھڑی ہے، ہر چیز کے اپنے آداب ہیں۔ مثلا 2 میری بلانگنگز ہیں، 2 میری چیزیں ہیں۔ میرے ساتھی جو میرے ساتھ معاونت کرتے ہیں، وہ میری ان 2 چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ میری جوتی کو اٹھاتا ہے گاڑی میں رکھنے کے لیے، اور میری دستار کو اٹھاتا ہے گاڑی میں رکھنے کے لیے۔ جوتی کو اٹھانے کے الگ آداب ہیں، دستار کو اٹھانے کے الگ آداب ہیں۔ آپ چھوٹے بھائی سے ملتے ہیں اور آپ بڑے بھائی سے ملتے ہیں، وہ دونوں ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، لیکن ان دونوں کو ملنے کے، ان سے معانقے کے، ان سے مصافحے کے، ان کی طرف دیکھنے کے الگ الگ آداب مقرر ہیں۔ آپ کسی مقام پہ جاتے ہیں، ہر مقام پہ دیکھنے کے نظارے کے آداب الگ ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ پورا ایک علم ہوتا ہے جو آپ کو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک سیکھنا ہوتا ہے۔ مسلمان کی اس لیے کہا گیا کہ علامات میں سے جسے شناخت کرنا ہو اسے اس کے اخلاق سے شناخت کیا جاتا ہے۔ ابو القاسم القشیری رحمت اللہ علیہ تصوف کے عظیم ائمہ میں سے ہیں، امام غزالی کے شیوخ معنوی میں سے ہیں۔ آج تک امت ان سے اکتساب فیض کرتی ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ قول کیا، خود حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس کے بعد صوفیاء کی کثیر ایک تعداد ہے جنہوں نے تواتر سے یہ فرمایا ہے۔ پوچھا گیا کہ صوفی کی پہلی شناخت کیا ہے، انہوں نے کہا صوفی اپنے اخلاق اور اپنے آداب سے پہچانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ادب بدل جاتا ہے، یعنی 20 مومن ایک قطار میں کھڑے ہیں، مگر یہ قطار میدان جہاد کی ہے، یہاں کھڑے ہونے کے آداب مختلف ہیں، لیکن 20 مومن قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ قطار مسجد حرام کے سامنے نماز ادا کرنے کی ہے، وہاں کھڑے ہونے کے آداب اور ہیں۔ 20 مومن کندھوں سے کندھا ملائے سرکار علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہونے کے آداب اور ہیں۔ ہر مقام پہ اٹھنے کا ادب بدل جاتا ہے، بیٹھنے کا ادب بدل جاتا ہے،
پکڑنے کا ادب بدل جاتا ہے، نظریں اٹھانے کا ادب بدل جاتا ہے، نظارہ کرنے کا ادب بدل جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان سارتا پا اپنی ہر حرکت و سکنت کے اندر سراپا اخلاق و ادب ہوتا ہے، اور جس نے ادب نہیں پایا اس نے فیضان مصطفیٰ سے حصہ نہیں پایا، جس نے اخلاق نہیں پایا اس نے فیضان مصطفیٰ سے حصہ نہیں پایا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے کہ فی زمانہ ہمارے جو سیاسی پستی ہے، اس کے علاوہ ہماری معاشرت کے جتنے مسائل ہیں، ان کی بنیاد جہاں سے یہ سب مسائل پھوٹتے ہیں وہ بڑا، جس کو کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ زخم یا وہ وجود کے اندر موجود ناسور جہاں سے یہ ساری بیماری پھیل رہی ہے، وہ بد اخلاقی کا زخم ہے۔ اس لیے آج کر لو، سارے زخم چھٹ جائیں گے، شفا ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اصلاحی جماعت یہی دعوت دیتی ہے، یہی تربیت دیتی ہے کہ آئیں ان اخلاقیات کو سیکھیں جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے محنتیں کر کے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں محنت کر کے انہوں نے ہمارے لیے آداب مقرر کیے، ہمیں سکھایا۔ تو ہم یہی دعوت لے کے آتے ہیں کہ اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے ہوئے اس دنیا سے سرخرو رخصت کرے، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھیں تو ہم سرخرو اٹھیں اللہ کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہم پیش کیے جائیں تو ہم سرخرو پیش کیے جائیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر روز رہائے من پذیر، ور تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔